بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم، میں ہوں عبد الناصر۔ ویلکم ٹو الناصر وائس چینل۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو سلطنت عثمانیہ کی قیام کی دوسری قسط پیش کروں گا، مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہو تو برائے مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ لوگوں کو اسی طرح کی ویڈیوز ملتی رہے۔ دولت عثمانیہ کے بانی امیر عثمان کی زندگی جہاد اور دعوت تبلیغ میں گزاری تھی۔ علماء اسلام امیر کو گھیرے رہتے تھے اور سلطنت میں شرعی حکام، تنفیذ اور انتظامی امور کی منصوبہ بندی کی نگرانی کرتے رہتے تھے۔ عثمان کی اپنے بیٹے کے نام وصیت آج بھی تاریخ میں موجود ہے، جس کا ہم مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اس سے تہذیبی اور شرعی طریقہ کار جس پر بعد میں عثمانی سلطنت قائم رہی۔ عثمان جب بستر مرگ پر تھا تو اس نے اپنے بیٹوں کو وصیت کرتے ہوئے کہا تھا، اے بیٹے، کسی ایسے کام میں مصروف نہ ہونا جس کے کرنے کا پروردگار نے ہم کو حکم نہ دیا ہو۔ جب بھی امور سلطنت کی انجام دہی میں کوئی مشکل پیش آئے تو علماء دین سے مشورہ لازمی لے لینا۔ فرمانبردار لوگوں کو اعزازات سے نوازتا رہو، فوجیوں کو انعامات دیتا رہو تاکہ شیطان آپ پر غلبہ نہ کر سکے۔ اہل شریعت سے دور ہونے سے اعتراض کرنا۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا مقصود رب العالمین کی رضا جوئی ہے، اور یہ کہ جو ہم جہاد کے ذریعے تمام آفاق میں اپنے دین کے نور کو عام کر دے، لہذا وہی بات کرنا جس میں اللہ کریم کی خوشی ہو۔ ہم وہ لوگ نہیں جو کشور کشائی اور لوگوں کو غلام بنانے کے لیے جنگ کرتے ہیں۔ ہم زندہ رہتے ہیں وہ بھی اسلام کے لیے، اور جب مرتے ہیں تو وہ بھی اسلام کی خاطر۔ اور یہ وہ چیز میرے بیٹے جس کا تو اہل ہے۔ ایک دوسری روایت یہ بھی ہے جس میں عثمان کے اپنے بیٹے کے نام وصیت کو ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے، اے بیٹے، اسلام کی اشاعت لوگوں کی اس دین کی طرف رہنمائی اور مسلمانوں کی عزت و آبرو اور مال و دولت کی حفاظت تمہاری ذمہ قرض ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حضور تمہیں اس بارے میں جواب دے ہونا ہے۔ میں اپنے رب کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، مجھے آپ پر فخر ہے کہ آپ رعایا کے ساتھ عدل کریں گے اور رائے خدا میں دین اسلام کی اشاعت کے لیے جہاد کریں گے۔ میں وصیت کرتا ہوں ہمیشہ علماء امت کا خیال رکھنا، ان کی عزت و تکریم میں کوئی فرق نہ آنے دینا، ان کے مشوروں پر عمل کرنا کیونکہ وہ بلائی ہی کا حکم دیتے ہیں۔ اے میرے لخت جگر، ایسا کام نہ کرنا جس میں اللہ تعالیٰ کی رضا نہ ہو۔ اگر کوئی مشکل پیش آئے تو علماء شریعت سے پوچھنا، وہ یقیناً بلائی کی طرف آپ کی رہنمائی کرے گی۔ یاد رکھیے اے میرے بیٹے، اس دنیا میں ہمارا راستہ صرف وہی راستہ ہے جو اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا راستہ ہے، اور ہمارا مقصد واحد دین کی اشاعت ہے۔ ہم جان و مال کی طالب نہیں ہیں۔ یہ وصیت ایک ضابطہ تھی جس پر بعد میں عثمانی عمل پیرا ہے۔ انہوں نے علم اور تعلیمی اداروں، لشکر اور عسکری اداروں، علماء اور ان کے احترام عارفی اور جہاد فی سبیل اللہ کا اطمینان کیا، جس کے بدولت وہ جائے علم میں جا پہنچے اور اسلامی تہذیب و تمدن کو ان دور دراز علاقوں تک پہنچایا جہاں تک اسلامی جھنڈا پہنچایا۔
یہ وہ زندہ جاوید وصیت ہے جس پر عثمانی حکمران اپنے دور عروج میں عمل پیرا ہے۔ اس دور میں جب کہ انہیں مجد و بزرگی اور عزت و غلبہ حاصل تھا، عثمانی اول جب دولت عثمانیہ چھوڑ کر اپنے رب تعالیٰ سے جا ملا تو اس کا رقبہ 16,000 مربع کلومیٹر تھا اور اپنی نوزادہ مملکت کے لیے بحیرہ مرمر تک راستہ بنانے میں کامیاب ہوئے، اور اس کی دور دو اہم شیراز نتک اور بورسا جو بازنطینی سلطنت میں بڑی اہمیت کی عامل سمجھتے تھے، یہ دونوں فتح ہوئے تھے۔ عثمان کی وفات کے بعد اس کا بیٹا اور خان تخت نشین ہوا اور حکومت اور فتوحات میں اپنے والد ہی کی پالیسی کو اختیار کیا۔ 727 ہجری کے مطابق 1327 عیسوی میں اس کے ہاتھوں لیکو میڈیا فتح ہوا۔ یہ استنبول کے قریب ایشیا کوچک کے شمالی مغرب میں واقع ایک شہر ہے جس کا موجودہ نام عظمیت ہے، اور خان یہاں پہلی عثمانی یونیورسٹی قائم کی اور داؤد کیسری کو اس کا پرنسپل مقرر کیا، جو عثمانی علماء میں بڑی شہرت رکھتے تھے، اور انہوں نے مصر سے علوم کی تحصیل کی تھی۔ اور خان نے اپنے دور کے تقاضوں کے مطابق ایک لشکر بھی تشکیل دیا اور اسے مستقل لشکر کی حیثیت دی۔ سلطان اور خان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بشارت کو پورا کرنا چاہتے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح قسطنطنیہ کے بارے میں دی گئی تھی۔ انہوں نے ایک نہایت اہم حکمت عملی ترتیب دی جس کے مطابق بیزنطینی دارالحکومت کا ایک بار مشرق و مغرب دونوں سے محاصرہ کرنا تھا۔ اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اور خان نے اپنے بیٹے اور ولی عہد سلیمان کو بھیجا کہ وہ تنگ نالے درد نیل کو عبور کر کے بعض مغربی کوششوں میں موجود مقامات پر قبضہ کر لے۔ 758 ہجری میں سلیمان نے رات کے اندھیرے میں 40 مسلمان گھوڑ سواروں کے ساتھ اس تنگ نالے کو عبور کیا، مغربی کنارے پر پہنچ کر لنگر اندازی رومی کشتیوں پر قبضہ کر لیا اور انہیں مشرقی کنارے پر لے آیا۔ وجہ یہ تھی کہ عثمانیوں کے پاس اس دور میں بحری بیڑا نہیں تھا کیونکہ ان کی سلطنت ابھی تک اپنے ابتدائی مراحل میں تھی۔ مشرقی کنارے پر پہنچ کر سلیمان نے اپنی فوجیوں کو حکم دیا کہ وہ ان کشتیوں میں سوار ہو کر یورپی ساحل پر پہنچ جائے۔ سو ایسا ہی ہوا، مسلمانوں نے یورپی ساحل پر پہنچ کر قلعہ ترنب کی بندرگاہ غالبو لے لی جس میں قلعہ جنا قلعہ ابسالہ اور رودستوا واقع تھی۔ یہ تمام شہر اور قلعے تنگ نالے در نیل پر واقع تھے اور جنوب سے شمالی کی طرف دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ اس سے سلطان نے ایک بہت ہی بڑا اقدام کیا جس سے ہر اس شخص کو فائدہ پہنچا جس نے فتح قسطنطنیہ کے لیے کوشش کی۔ سلطان اورحان کی زندگی کا ایک اہم کارنامہ اسلامی لشکر کی تاسیس اور اسے ایک خاص فوج نظام کا پابند بنانے کے لیے منصوبہ بندی کرنا ہے۔ یہ لشکر کئی اونٹوں میں تقسیم تھے، ہر اونٹ میں 10,000 سپاہی تھے۔ مال غنیمت کا 5واں حصہ اس لشکر پر خرچ کیا کرتا تھا۔ یہ ایک باقاعدہ فوج تھی۔ اس سے پہلے صرف جنگ کے وقت لوگ رضاکارانہ جمع ہوتے تھے، کسی باقاعدہ افواج کا انتظام نہ تھا، اور خان نے اس لشکر کے لیے چھاؤنیاں بنائی جہاں انہیں جنگ کی ٹریننگ دی جاتی تھی۔ انہوں نے ایک اور لشکر کا بھی اضافہ کیا جو ان کا شیریہ کے نام سے پہچانا جاتا تھا۔ اس میں ان 9 مسلموں کو بھرتی کیا گیا جو سلطنت کے حدود کے وسیع ہو جانے کی وجہ سے
عثمانی سلطنت کے شہری بن گئے تھے اور غیر مسلم اسلامی دشمن طاقتوں کے ساتھ جنگ میں مسلمانوں کی کامیابیوں اور فتوحات علاقوں میں بسنے والے لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد کی اسلام میں داخل ہو جانے کی بدولت کافی تعداد میں اسلامی قلم رد میں آباد تھے، اور خان نے انہیں مسلم سپاہ میں شمولیت کی دعوت دی اور اسلام کی اشاعت کے سلسلے میں ان کی خدمات حاصل کی۔ اسلام قبول کرنے کے بعد ان نو مسلموں کو دینی تعلیم دی جاتی تھی، اور جب ان کی فکری اور حرابی تعلیم و تربیت مکمل ہو جاتی تو انہیں مختلف جہادی مراکز میں بھیج دیا جاتا تھا۔ علماء اور فقیہ نے اپنے سلطان اور خان سے مل کر یہ کوشش کی کہ ان کے دل میں جذبہ جہاد، حفاظت دین اور فتوحات کا شوق اور شہادت فی سبیل اللہ کی پیدا کی جائے۔ اسی لیے جب وہ کسی میدان جنگ میں اترتے تو ان کا نعرہ ہوتا تھا غازی یا شہید،